عجیب بات ہے کہ جب نسلوں پہ تحقیق کی گئی تو ایک یونیورسل ریالٹی، ایک آفاقی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ دنیا میں کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں گیپ نہ پایا گیا ہو. توجہ چاہتا ہوں. کوئی نسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسپیس نہ پایا گیا ہو، گیپ نہ پایا گیا ہو. یورپی ممالک میں یونان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں غور و فکر کے چشمے پھوٹے تھے. یہ ارسطو، افلاطون، بطلیموس، یہ سب اس دور کے نامور اراکین شمار کیے جاتے تھے. نہیں، ارسطو جیسا صاحب فکر موجود تھا، مگر ارسطو کے بعد ارسطو کا بیٹا ارسطو نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. سقراط جیسا صاحب فکر موجود تھا، مگر سقراط کے بعد سقراط کا بیٹا سقراط نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. نہیں. جرمن پوئٹ گوئٹے کا بیٹا گوئٹے نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. انگلینڈ میں آ جائیے، برٹش رائٹر جارج برنارڈ شاہ کا بیٹا برنارڈ شاہ نہ ہو سکا. شیکسپیئر کا بیٹا شیکسپیئر نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. ملٹن کا بیٹا ملٹن نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. مشرق میں آئیے، کالی داس بہت بڑا شاعر تھا، کالی داس کا بیٹا کالی داس نہ ہو سکا. گیپ آ گیا. غالب کا بیٹا غالب نہ ہو سکا. اقبال کا بیٹا اقبال نہ ہو سکا. مگر دنیا متحیر ہے، یورپ حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سی نسل ہے کہ جس کا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو یہاں بڑھانے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا. آپ نے رسول اسلام سے بڑھا دیا. سب کیسے بڑھا دیا؟ نہیں کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بس آخری بات عزیزان کرام، اس سلسلے میں وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے. مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسان تھا اور اس کے پاس ایک گائے تھی. دستور زندگی، طریقہ زندگی اس کا یہ تھا کہ وہ جب صبح کو گھر سے نکلتا تھا تو گائے کو کھولتا تھا، جنگل میں لا کر باندھ دیتا تھا. شام کو جب واپس آتا تھا تو پھر گائے کو کھول کر وہ اپنے گھر لے آتا تھا. یہ دستور ہے، دستور زندگی. وہ لکھتے ہیں کہ اتفاق ایسا کہ ادھر ایک دن ایک شیر کا آنا ہوا اور اس شیر نے گائے کو لقمہ اجل بنایا اور کھا پی کر اطمینان سے وہ وہیں پر بیٹھ گیا. اب جب کسان واپس آیا تو شام کی تاریکی پھیل چکی تھی. وہ آنے کے بعد شیر کو گائے سمجھ کر وہ اپنے پیر سے ٹھوکر مارنے لگا اسے، اور وہ اپنی زبان میں کہنے لگا کہ بھائی چل اٹھ، تیرا وقت ہو گیا ہے. کیا بات ہے کہ آج تو گھر نہیں چل رہی ہے، تمام گفتگو ہو رہی ہے. ادھر شیر اپنے دل میں کسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں پہچان رہا ہے. اگر دن میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا. مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو حکایت تھی، کہانی تھی. اب یہاں سے جو حکایت نے رخ بدلا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے، انہوں نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے. اگر علم کی روشنی میں دیکھ لیتے تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا عزیزان کرام. اور یہی ہوا ہے. مسجد کوفہ ہے، مجمع سے چھلکتے ہوئے مسجد کے بام و در، محراب و منبر، کسی آنے والے کے انتظار میں چراغ دل کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں کثرت ازدحام کے سینوں کو چیرتا ہوا آنے والا داخل مسجد ہوا. مسجد کے مجمع سے شور تکبیر بلند ہوا. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کمہلائے ہوئے شگوفوں کو شبنم کی پھواروں نے بیدار کر دیا ہو.
بے قرار نگاہوں میں برق رفتاری آئی، مضطرب چہروں پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی، ممبر پہ آنے والے شخص کے لوحۂ مقدس کو جنبش ہوئی، حضرت کے کلام سامعین تک پہنچنے لگے اور صفحۂ ذہن انسانی رنگین ہونے لگا۔ اور کیوں نہ رنگین ہو، اس لیے کہ طرز ادا مؤدبانہ ہیں، جملے ادیبانہ ہیں، اقوال حکیمانہ ہیں، مقولے واعظانہ ہیں، لفظ فصیح ہیں، معانی بلیغ ہیں۔ مولا خطبہ مدینۃ العلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا اس خدائے واحد کے لیے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سطح زمین کو ہموار کرنے والا ہے، سمندروں کو جاری و ساری کرنے والا ہے، آفتاب و مہتاب کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ میں اس کی زیادہ نعمتوں پر اس کی حمد کیا کرتا ہوں، اس کی متواتر نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ خضوع و خشوع سے حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ اتنے میں ایک شخص گوشہ مسجد سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر کہتا ہے کہ یا علی، آپ تو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پر موجود تھے، جیسے آپ وہاں پر موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے غیظ کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یبن الجبان والخبائث، اے بزدل بیت شکن کے بیٹے سن، میں رازوں کا راز ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں مدد کرنے والوں کا مددگار ہوں، میں آسمانوں میں رہبر ہوں، جبریل کا دوست ہوں، فرشتوں کا قائد ہوں، افلاک کا پرندہ ہوں، اخلاص و سچائی کی قرارگاہ ہوں، محافظ الواح ہوں، تاریکی میں قطب ہدایت ہوں، گہرے سمندر میں کشتی نجات ہوں، تمام انبیاء کی حجت ہوں، انجیل کا مفسر ہوں، انوار کسا کا 5واں رکن ہوں، سورہ نساء کا واضح بیان ہوں، ابراہیم کا راز ہوں، کلیم کا اژدہا ہوں، اولیاء کا ولی ہوں، علوم انبیاء کا وارث ہوں، خدائے خلیل کا برگزیدہ ہوں، لوائے حمد کا حامل ہوں۔ میں نون والقلم ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں بادلوں کو آراستہ کرنے والا، میں مخلوق کو مضبوط کرنے والا، میں مشکلات کا حل کرنے والا، میں آیتوں کی تفسیر کرنے والا، میں جنتوں کا تقسیم کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا، خطبے کتاب نہ لا سکا، ایک چیخ مار کر گرا اور وہیں پہ مر گیا۔ تو عزیزو، جب دنیا علی کے ایک خطبے کا مقابلہ نہ کر سکی تو علی کے رتبے کا کیا مقابلہ کرے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ علی کی حیات، علی کی زندگی، پوری زندگی عزیزو ایک کھلی ہوئی کتاب کے مانند تھی کہ جس میں علم و عمل کی نرنگیاں تھیں اور عدل و انصاف کی رعنائیاں تھیں، اخلاق و سیرت کے نقش و نگار تھے، کردار کی خوشنما تحریر تھی، مقصد کی رفعت کا رنگ تھا، جس کا ہر باب دل پذیر، ہر صفحہ دلکش اور ہر عنوان بے نظیر تھا۔ علی کی زندگی نیک لوگوں کے لیے رحمت تھی، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی، بیماروں کے لیے شفا اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ذریعہ نجات تھی۔ یہ وہ زندگی تھی جو دشمنوں کے لیے صلح و عاشتی کا آئینہ، اپنوں کے لیے معرفت الہی کا خزانہ، سرکشوں کے لیے عصائے موسیٰ اور غم زدوں کے لیے مرہم عیسیٰ تھی۔ بیت المال کو ہمیشہ قومی ملکیت سمجھا، آبا میں پیوند لگائے، اسلام کا تاجدار بن کر فاقی کیا، کہ نہیں؟ قدم قدم پر حکم خدا کا لحاظ رکھا، اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوئے، کہ نہیں؟ غلاموں اور کنیزوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا، مظلوم کی حمایت کی، ظالموں کے ناطقے بند کر دیے، کہ نہیں؟ مہمانوں کا اکرام کیا، مسافروں کے لیے فرش راہ بن گئے، مالداروں کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، فقیروں کے پہلو میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی